بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 29۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے وہ لوگو جن کے جسم یکجا اور خواہشیں جدا جدا ہیں، تمہاری باتیں تو سخت پتھروں کو بھی نرم کر دیتی ہیں، اور تمہارا عمل ایسا ہے کہ جو دشمنوں کو تم پر دن دان آز تیز کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اپنی مجلسوں میں تو تم کہتے پھرتے ہو کہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور جب جنگ چھڑ ہی جاتی ہے تو تم اس سے پناہ مانگتے ہو جو تم کو مدد کے لیے پکارے۔ اس کی صدا بے وقت اور جس کا تم جیسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہو، اس کا دل ہمیشہ بے چین ہے۔ ہیلے حوالے ہیں، غلط سلط اور مجھ سے جنگ میں تاخیر کرنے کی خواہشیں ہیں۔ جیسے نادند مکروز اپنے قرض خواہ کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے، ذلیل آدمی ذلت آمیز زیادتیوں کی روک تھام نہیں کر سکتا، اور حق تو بغیر کوشش کے نہیں ملا کرتا۔ اس گھر کے بعد اور کس امام کے ساتھ ہو کر جہاد کرو گے؟ خدا کی قسم، جسے تم نے دھوکہ دے دیا ہو اس کے فریب خوردہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اور جس سے تم جیسے لوگ ملے ہو تو اس کے حصہ میں وہ تیر آتا ہے جو خالی ہوتا ہے، اور جس نے تم کو تیروں کی طرح دشمنوں پر پھینکا ہو، اس نے گویا ایسا تیر پھینکا ہے جس کا 100 فار ٹوٹ چکا ہو اور پیکان بھی شکستہ ہو کر۔ خدا کی قسم، میری کیفیت تو اب یہ ہے کہ نہ میں تمہاری کسی بات کی تصدیق کر سکتا ہوں، اور نہ تمہاری نصرت کی مجھے آس باقی رہی ہے، اور نہ تمہاری وجہ سے دشمن کو جنگ کی دھمکی دے سکتا ہوں۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا مرض کیا ہے اور اس کا چارہ کیا ہے؟ اس قوم اہل شام کے افراد بھی تو تمہارے ہی شکل و صورت کے مرد ہیں، کیا باتیں ہی باتیں رہیں گی؟ جانے بوجھے بغیر اور صرف غفلت و مدہوشی ہے، تقوی و پرہیزگاری کے بغیر بلندی کی ہرس ہی ہرس ہے، مگر بالکل ناحق۔ اس خطبہ کی مزید وضاحت یہ ہے کہ جنگ نہروان کے بعد معاویہ نے ضحاک ابن قیس فہری کو 4000 کی جمعیت کے ساتھ اطراف کوفہ میں اس مقصد سے بھیجا کہ وہ ان نواحی میں شورش و انتشار پھیلائے اور جسے پائے اسے قتل کر دے، اور جہاں تک ہو سکے قتل و غارت کا بازار گرم کرے، تاکہ امیر المومنین سکون و اطمینان سے نہ بیٹھ سکیں۔ چنانچہ وہ اس مقصد سے سر انجام دینے کے لیے روانہ ہوا، اور بے گناہوں کے خون بہاتا ہوا ہر طرف تباہی مچاتا ہوا مقام صلبیہ تک پہنچ گیا۔ یہاں پر حجاج کے ایک قافلہ پر حملہ کیا اور ان کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا، اور پھر مقام قطقآنہ پر صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود کے بھتیجے عمرو ابن عمیس اور ان کے ساتھیوں کو طے کر دیا، اور یوں ہی ہر جگہ وحشت و خون خواری شروع کر دی۔ امیر المومنین علیہ السلام کو جب ان غارت گیریوں کا علم ہوا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو جنگ کے لیے بلایا تاکہ ان درندگیوں کی روک تھام کی جائے،
مگر لوگ جنگ سے پہلو بچاتے ہوئے نظر آئے۔ آپ ان لوگوں کی سست قدمی و بد دلی سے متاثر ہو کر ممبر پر تشریف لے گئے اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں ان لوگوں کو غیرت دلائی ہے کہ وہ بزدلوں کی طرح جنگ سے بچنے کی کوشش نہ کریں اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جوان مردوں کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے ہوں اور غلط سلط ہیلے حوالوں سے کام نہ لیں۔ آخر حجر ابن عدی کندی 4000 کی جمعیت کے ساتھ دشمن کی سرکوبی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور مقام تدمر پر اسے جا لیا۔ ابھی دونوں فریق میں معمولی سی جھڑپ ہوئی تھی کہ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا اور وہ صرف 19 آدمی کٹوا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ امیر المومنین کی فوج میں سے بھی 2 آدمیوں نے جام شہادت پیا۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں نہج البلاغہ، جس کے مؤلف ہیں محدث کبیر علامہ سید رضی شریف اور مترجم ہیں قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔